کہ زکوٰۃ ناپاک ہوتی ہے، اور چونکہ مدارس زکوٰۃ سے چلتے ہیں اسی لیے مدارس سے ناپاکی ہی پیدا ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممبئی کے پاکستان میں بنی عالمی شورا کے ذمہ دار کا دوہرا چہرہ، اور اعتراض کرتے ہیں مولانا سعد صاحب پر اور فتنہ خود پھیلاتے ہیں۔ ہم بھی کر جاتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اللہ ہی ہمارا نگران اور محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم دے، رزق عطا فرمائے، عہدہ دے، ہر نعمت سے نوازے، اور ان سب نعمتوں کو ہدایت کے ساتھ جوڑ کر رکھے۔ اللہ کرے کہ ہمارا علم، مال، مرتبہ یا کوئی بھی نعمت ہمیں ہدایت سے محروم نہ کرے۔ یہ تمہید اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ چند دن پہلے ممبئی کی ایک مشہور اور معروف دینی اسکول اور کئی مدارس کے ذمہ دار، جنہیں اللہ نے مال، اثر و رسوخ اور دعوت و تبلیغ جیسے اہم شعبوں سے وابستگی کی نعمت عطا فرمائی ہے، صدیق بھائی نے اپنے ادارے کی ایک مجلس میں، جس میں علماء اور غیر علماء مرد و خواتین شریک تھے، اور اپنی علمی تحقیق کے طور پر ایک انتہائی خطرناک بات کہی کہ زکوٰۃ ناپاک ہوتی ہے، اور چونکہ مدارس زکوٰۃ سے چلتے ہیں اسی لیے مدارس سے ناپاکی ہی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بات سنتے ہی مجلس میں موجود کئی علماء چونک گئے، لیکن کچھ نے اس ذمہ دار شخص کے عہدے، شہرت یا اثر کی وجہ سے خاموشی میں عافیت سمجھی، اور کچھ کہے بغیر بیٹھے رہے۔ البتہ اس ادارے کے ایک باادب اور سنجیدہ عالم، جو خود اس ادارے کے اسٹاف میں شامل تھے، کھڑے ہوئے، اور انہوں نے پہلے اجازت لے کر اسٹیج پر جانے کی درخواست کی۔ جب اجازت ملی تو بہت عاجزی، وقار اور احترام کے ساتھ سب سے پہلے اس ذمہ دار صدیق بھائی کی اب تک کی دینی خدمات کی اعلانیہ تعریف کی، پھر مؤدبانہ انداز میں فرمایا، جناب آپ کی یہ بات درست نہیں کہ زکوٰۃ ناپاک ہے، بلکہ زکوٰۃ تو قرآن کے مطابق مال کو پاک کرنے والی عبادت ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مدارس سے ناپاکی نکلتی ہے تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدارس زکوٰۃ سے چلتے ہیں وہاں سے گمراہی یا فساد نکلتا ہے، اور یہ تو سیدھی سیدھی امت کے اکابر علماء پر تہمت ہے، کیونکہ تقریباً تمام مدارس ہی زکوٰۃ پر چلتے ہیں، لہٰذا ایسی بات کہنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ بات کہہ کر وہ عالم اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ اس کے بعد وہ ذمہ والے دوبارہ کھڑے ہوئے اور علماء سے اپنے تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہنے لگے، میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجلس اختتام کو پہنچی۔ اب بات پہنچی شرکائے مجلس اور حاضرین مجلس کے تاثرات تک۔ نمبر 1، علماء کے تاثرات۔ علماء کے درمیان دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے اس عالم کی تعریف کی کہ آپ نے بہت اچھا کیا، بروقت سچ کہہ کر تنبیہ کر دی۔ دوسرے گروہ نے کچھ ندامت بھرے لہجے میں کہا، بھائی تم تو دین کی غیرت رکھنے والے نکلے، ہم تو بس تنخواہ دار نوکر بن کر چپ بیٹھے رہے۔ دوسرے عوام کے تاثرات۔ عام غیر عالم لوگوں میں سے ایک نے سادے دل سے کہا، مولانا آپ کی بات سن کر میرا دل صاف ہو گیا، میں تو اس ذمہ دار کی بات سن کر الجھن میں پڑ گیا تھا کہ مدارس کو زکوٰۃ دینا بند کر دوں یا نہیں، کیونکہ میں ہر سال رمضان میں ہزاروں روپے مدارس کو دیتا ہوں، لیکن آپ کی وضاحت کے بعد الحمدللہ دل مطمئن ہو گیا کہ میں حق پر ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی زکوٰۃ دیتا رہوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسی ادارے کے ایک اور عالم، جو وہاں کے علماء پر نگران کی حیثیت رکھتے تھے، رات دیر گئے اس ذمہ دار شخص کل جوگیشوری کی طرف سے فون آیا کہ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، اسے سمجھاؤ۔ اشارہ سمجھ لیا گیا۔ اسی رات وہ نگران عالم اس سچ بولنے والے عالم کے پاس آئے اور صاف صاف کہہ دیا، یا تو تم استعفیٰ دے دو یا تمہارے لیے مشکلات کھڑی کی جائیں گی۔ اب وہ عالم دین جس نے دین حق کا دفاع کیا تھا، اپنی طویل دینی خدمات کے باوجود استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے اور خاموشی کے ساتھ گھر واپس چلے گئے۔ ہم سب کے لیے دو اہم سبق۔
نمبر 1، اللہ کے دین کی دفاع کرنے کے لیے قربانی سے نہ گھبرائیں۔ اگر موقع آئے تو اللہ کے لیے سچ کہہ دیں، چاہے وقتی طور پر عہدہ، تنخواہ یا عزت قربان کرنی پڑے۔ دوسرے، دین کے مقابلے میں دنیاوی فائدے کو ترجیح دینا بہت مہنگا سودا ہے۔ جو لوگ دنیاوی مفاد، عہدہ یا پیسے کے لیے حق چھپاتے ہیں، وہ وقتی طور پر جیتتے نظر آتے ہیں مگر آخرت میں خالی ہاتھ ہوں گے۔ حق بات کہنے کا حوصلہ پیدا کریں، اپنے علم، ضمیر اور دین کو بیچنے سے بچیں۔ اگر ہم خاموش رہے تو کل ہم سے بھی باز پرس ہوگی۔ اللہم اجعلنا من الذین یبلغون کلمتک ولا یخشون فی اللہ لومۃ لائم۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور تیرے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ جیسے علم، علماء، مدارس اور زکوٰۃ کے بارے میں مسخ شدہ، ناقص اور گمراہ کن ہو تو وہاں پر زیر تعلیم بچوں کو صحیح دینی فکر، علماء کی قدر اور علم دین کا احترام کیسے سکھایا جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے، اگر معلم گمراہی کی طرف ہو تو متعلم کہاں پہنچے گا؟ اگر پیشوا زہر گھولے تو کارواں کیسے بچے گا؟ ایسے ماحول میں بچے بڑے ہو کر علماء کے قدردان نہیں بلکہ تنقید کرنے والے، بدظن اور دین سے دور ہو سکتے ہیں۔ خدا نہ کرے یہ علم سے دور اور باطن سے کھوکھلی نسل بن کر نکلے، جو الفاظ تو دینی بولے مگر روحانیت، ادب اور ہدایت سے خالی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جاہل لوگ سردار بن جائیں گے۔ جب کم علم لوگ بڑے عہدیدار بن جائے، حق بات کہنے والے نکال دیے جائیں، باطل کو علم کے نام پر پیش کیا جائے، دین کی اصل روح کو نئی تحقیق کے نام پر مسخ کیا جائے، تو سمجھ لیجئے کہ ہم علم کی روشنی نہیں بلکہ جہالت کی ظلمت میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہی وہ لمحے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الامراء الجہال، جاہل حکمران فرما کر قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا ہے۔ اللہم اصلح ذریاتنا واحفظ دینہم واجعلہم من المہتدین العاقلین ولا تجعلنا وإیاہم من آیات الساعہ۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کا دین سلامت رکھ، ان کی اصلاح فرما، انہیں ہدایت یافتہ اور سمجھدار بنا، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت کی نشانی بننے سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔